انسانی تاریخ میں نسل کشی کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کئی ملکوں، قبیلوں یا برادریوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور مخالف فریق کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جدید دنیا میں ہونے والی نسل کشی کی بات کریں گے جو افریقی ملک روانڈا میں ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، سن 1994 میں مشرق وسطی افریقی ملک روانڈا میں ہوتو نسلی اکثریت اور توتسی اقلیتی قبیلے کے درمیان نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں تقریباً 8 لاکھ افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ نسل کشی کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق توتسی اقلیتی قبیلے سے تھا۔ روانڈا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر تھا۔ اس کی آبادی کا تقریباً 85% ہوتو تھا، باقی توتسی تھے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی تعداد میں توا، ایک پگمی گروپ جو روانڈا کے اصل باشندے تھے۔ سن 1897 سے 1918 تک روانڈا جرمن مشرقی افریقہ کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد روانڈا اپنے پڑوسی ملک برونڈی کے ساتھ لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت بیلجیم کی ٹرسٹی شپ بن گیا۔ اس دوران بیلجیم نے ہوتو اکثریت کو نظر انداز کیا اور اقلیتی توتسیوں کو حکومت پر مسلط کر دیا۔ روانڈا کو باضابطہ طور پر بیلجیم سے آزادی سن 1962 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ملی، لیکن اس سے پہلے ہی ہوتو اکثریتی قبیلہ ملک میں انقلاب برپا کر چکا تھا۔ سن 1961 کے اوائل تک فاتح ہوتوس نے روانڈا کے توتسی بادشاہ کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا اور ملک کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا تھا۔ آزادی کے بعد بھی ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوئے اور نسلی تشدد کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد سن 1973 میں ایک فوجی گروپ نے ہوتو اکثریتی قبیلے سے تعلق رکھنے والے میجر جنرل جووینال ہیاریمانا کو اقتدار کی مسند پر براجمان کر دیا۔ معاملات اس وقت خراب ہوئے جب 1990 میں جلاوطن توتسیوں نے روانڈی پیٹریاٹک فرنٹ نامی تنظیم بنائی اور یوگنڈا سے روانڈا پر حملہ کر دیا۔ 1990 اور 1993 کے درمیان سرکاری اہلکاروں نے توتسیوں کا قتل عام کیا۔ اگست 1993 میں روانڈا کے حکمران ہیبیاریمانا نے تنزانیہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں ایک عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، جس میں توتسیوں کی تنظیم روانڈی پیٹریاٹک فرنٹ بھی شامل تھی۔ 6 اپریل 1994 کو ہیبیاریمانا اور برونڈی کے صدر سائپرین نیتاریا میرا کو لے جانے والے اختیارے کو دارالحکومت کے گالی کے اوپر نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کبھی بھی حتمی طور پر تعین نہیں کیا گیا کہ مجرم کون تھے۔ نسل پرستی کی ان کارروائیوں کا پہلا شکار اعتدال پسند ہوتو وزیر اعظم اگاتھے اوو لنگیوانا اور بیلجیم کے امن دستے کے 10 ارکان بنے، جنہیں 7 اپریل کو قتل کیا گیا۔ اپنے فوجیوں کے قتل کے بعد بیلجیم نے اپنے امن دستے واپس بلا لیے، جبکہ اقوام متحدہ کے امن دستوں کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف اپنا دفاع کریں۔ 18 اپریل کے بعد قومی اہلکاروں نے مزاحمت کاروں کو ہٹا دیا اور ان میں سے کئی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے مخالفین خاموش ہو گئے یا فعال طور پر قتل کی قیادت کی۔ سرکاری سطح پر اس قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ریڈیو اسٹیشنز نے روانڈا کے عام شہریوں کو اپنے پڑوسیوں کو قتل کرنے کی ترغیبات دیں۔ سرکاری سرپرستی کے تحت ہونے والے اس قتل عام میں 3 ماہ کے اندر تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ توتو کے برسر اقتدار آنے کے بعد اکثریتی ہوتو قبیلے کے تقریباً 20 لاکھ افراد پڑوسی ملکوں میں فرار ہو گئے۔ روانڈا کی اس نسل کشی میں عالمی برادری نے انتہائی افسوسناک کردار ادا کیا اور بالکل سائیڈ لائن ہو گئی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے اپنے امن دستے تک وہاں سے نکال لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد سلامتی کونسل نے 5000 فوجی روانڈا بھیجنے کی منظوری دی، لیکن جب تک یہ دستے پہنچے تب تک نسل کشی کو ختم ہوئے بھی کئی مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پوری کی پوری کارروائی پہلے پلان کی گئی تھی۔